ہمارے اوراد ہمارے وظائف کی ابتدا سلسلہ نقش بندیہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے کانسیپٹ میں، ہمارے نالج میں یہ چیز ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ کا آغاز حضرت محمد بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ سلسلہ نقش بندیہ کا سب سے پہلا نام سلسلہ صدیقیہ ہے۔ آج اس علم کو اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ سفر جب یہاں سے چلتا ہوا نیچے آئے گا تو بڑا آسان ہو جائے گا، سبحان اللہ، بے شک جذبے بڑے مضبوط ہو جائیں گے، منزل بڑی آسان اور عیاں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سلسلہ نقش بندیہ کا پہلا ابتدائی نام سلسلہ صدیقیہ، کیونکہ اس کا آغاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ اقدس سے ہوتا ہے۔ آگے آگے جو زمانہ چلتا گیا، ہماری ضروریات کے مطابق اولیاء ربانیین نے، اللہ کے مقربین نے ہماری استطاعت کے مطابق، ہماری ضرورت کے مطابق اس کی تربیت کے مختلف طریقے مروج کیے۔ طریقے مروج کرنا کسی نئی چیز کو لانا نہیں ہوتا، اس کو آپ بلا تمثیل یہ سمجھیں کہ عرصہ دراز سے ہمارے بڑوں کے زمانے سے بھی اسکولوں میں قاعدہ پڑھنے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ الف انار بے بکری سے ہوتی ہے۔ الف وہی ہے، بے وہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لفظوں کی تبدیلی کر دی جاتی ہے، کیونکہ الف سے صرف انار ہی تو نہیں بنتا۔ اگر کوئی اہل محبت مرتب کرتا اس قاعدے کو تو وہ الف سے اللہ ہی پڑھاتا اور بے سے بندہ پڑھاتا، لیکن الف سے انار بنایا گیا، بے سے بکری بنائی گئی۔ جتنی سوچ تھی، جہاں تک اپروچ تھی، باہر کیفس کے پیچھے تو بہت کچھ تھا، میرا ٹاپک وہ نہیں ہے۔ عرصہ دراز تک اس قاعدے کو دے کر بچے کو بٹھایا گیا اور وہ یاد کروانے کی، سکھانے کی کوشش کی گئی۔ اب دور جدید میں وہی الف ہے، وہی بے ہے، پڑھانے کا طریقہ بدلا ہے کہ نہیں؟ بدلا ہے کہ نہیں؟ اب آپ کے اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی ان چیزوں کو سامنے بنا کر بورڈ کے اوپر یا ان کی تصاویر بنا کر یا ٹوائز کی صورت میں وہ چیزیں بچے کی ٹیبل پہ رکھی جاتی ہیں، استاد اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کو پکڑ کر دکھاتا ہے اور بچے کو دلچسپی کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ انار بھی وہی ہوتا ہے، بکری کی تصویر بھی وہی ہوتی ہے، قاعدہ بھی وہی ہوتا ہے، الف بے بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن شریف یا تجوید یا دیگر ایسی کتابیں ان کو دیکھ لیں، ان کو پڑھانے کا طریقہ 50 سال پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ بے شک یقیناً یہ تکنیکہ تبدیل ہے، کتابیں وہی ہیں، قرآن شریف وہی ہے، پڑھانے کا طریقہ تبدیل کیا گیا۔ کیوں؟ لوگوں کی طبیعتیں تبدیل ہو گئیں۔ بے شک پہلے اگر بچے اسی قاعدے سے پڑھ کر سیکھ جایا کرتے تھے، مگر اب یہ بچے، آج کے دور کے بچے اس طریقے سے پڑھنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں۔ بے شک تو طریقہ تبدیل کر دیا گیا، وہ طریقہ بنایا گیا، اس کے لیے پلے گروپ بنا دیا گیا اور جو اس قاعدے کے اندر چیزیں تھیں ان کو لا کے کلاس میں موجود کیا گیا اور ان کے ذریعے سے ان کو دکھا کے بچوں کو کھیل ہی کھیل میں وہ چیزیں سکھائی گئی، کیونکہ آج کا بچہ سیریس ہونے کی نسبت کھیل کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ بے شک تو طریقہ تبدیل کیا گیا، میتھڈ تو وہی ہے نا، نصاب تو وہی ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری چیزیں تعلیم میں نئی آ گئی ہیں، چیزیں وہی ہیں
طریقہ تبدیل کیا گیا۔ بے شک۔ طریقہ کیوں تبدیل کیا گیا؟ کہ آج کی جنریشن کو یہی طریقہ اپیل کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سلسلہ صدیقیہ ہی ہے۔ جو وقت آگے گزرتا گیا، ہماری ترجیحات، ہماری نیچرز، ہماری طبیعتیں تبدیل ہوتی گئیں۔ وہ زمانہ جو صحابہ اکرام کا مقدس زمانہ تھا، جہاں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ایک کا دھیان یا رب کی طرف ہوتا یا رسول اللہ کے چہرہ اقدس، اس کے سوا کسی شے کو دیکھنا ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ اے ابوبکر، آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ النظر الی وجہ رسول، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے محبوب کے چہرے کو تکتا رہوں، نبی کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، نہ میری آنکھیں تھکیں، نہ میرے نبی کا چہرہ ہٹے۔ زمانہ بدلتا گیا، چیزیں تبدیل ہوتی گئیں۔ اب تو نہ وہ صورت رہی، پھر نہ وہ دور رہا، نہ ظاہراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس دیکھنے کو سامنے موجود رہا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ نباز عصر وہی شخص ہوتا ہے جو زمانے کی بیماری کے مطابق اس کی تشخیص کرے، اسی کو نباز عصر کہا جاتا ہے۔ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے، اس کی تشخیص کر کے اس کے مطابق نسخہ دیتا ہے۔ تو جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، اللہ کے مقرب بندے لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فطرت، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی تربیت کا نظام تبدیل کرتے رہے۔ اصل سب کچھ کیا تھا؟ وہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس سے سینہ صدیقی میں منتقل ہوا تھا، اور وہاں سے پھر امت کی طرف سفر۔ پھر بیچ کے زمانے میں آ کے یہی سلسلہ غجدوانیہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ پھر یہی سلسلہ خواجگانیہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسے پرسن کو، ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے، جس کے نام سے چار دانگے عالم میں دین ہی دین پھیل جاتا ہے، اور وہ اس کے نام کے ساتھ پھر منسوب ہو جاتا ہے۔ جب حضرت محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو اس وقت اس سلسلے کو بڑا عروج ہوا۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ چونکہ نقش بند لگتا تھا، لہٰذا آپ کے نام کی نسبت سے اس دور کے لوگوں نے اس سلسلے کو نقش بندی کہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آگے چل کر اگلے دور میں پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ سلسلہ اور ابھرا اور عروج پہ گیا، تو پھر نقش بندیہ کے ساتھ مجددیہ لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھا، اس سلسلے کو اللہ کریم نے حضرت سیف الرحمن کی تو یہی سلسلہ جو صدیق اکبر سے چلا تھا، یہ حضرت سیف الرحمن کی ذات پہ آ کے سیفیہ ہو گیا۔ ملانے میں اب آپ کو دشواری نہیں رہی۔